ہندوستان یہ ہمارا ملک ہے، یہاں پر صرف ایک اللہ کی حکومت کرتے ہیں۔ لگتی ہے اب کے بعد اس کی سرکار، اس کے بعد اس کی سرکاری سرکاریں نہیں ہیں، یہ گڈے ہیں اور کٹپتلیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ روز بٹھاتے ہیں، روز اتارتے ہیں۔ کتنے امیروں رئیسوں وزیروں کو اللہ فقیر بناتے ہیں روز، اور کتنے چائے والوں کو وزیر بنا دیتے ہیں۔ یہ حکومتیں جن کے اتر جانے سے، چڑھ جانے سے ہم یہ خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے فیور کی حکومت آ گئی ہے، اب آسانی پیدا ہو گئی ہے، فراوانی آ جائے گی، اب یہ ہو جائے گا، یا دوسروں کے آ جانے سے ہم لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ آج کل غلبہ ہے، چہرے اترے ہوئے ہیں خصوص تنظیمی حلقے کے، اب یہ مشکل ہے اور ہمارے لیے بالکل تنگ ہو گئی ہے، سیاحت یہ ہوتا ہے ہوتا ہے۔ یہ حکومتیں اگر ان کی حکومت چلتی ان حاکموں کی، جن کی حکومت مجازی طور پر کہی جاتی ہے، تو یہ صورتحال نہیں آتی کہ لاک ڈاؤن سے کچھ دن پہلے ہندوستان ٹائمز میں ایک تفصیلی رپورٹ چھپی تھی کہ گزشتہ رننگ 10 سال یہ جو چل رہے ہیں 10 سال میں جو لوگ ملکوں کے فرما روا تھے، یا پریزیڈنٹ تھے یا پرائم منسٹر تھے، ایک دو بادشاہ بھی ہیں اور جو ملوک تھے، ان کے آبا و اجداد پرائم منسٹر نہیں تھے، 50 سال 60 سال پہلے ان کی حکومت چلا کرتی تھی، اب آپ جو ہے سہ پارینہ ہو گئی، ایسا نہیں تھا۔ وہ خود جو موجودہ 10 سال ہیں انہی میں سے یا پرائم منسٹر تھے یا پریزیڈنٹ تھے، ان میں 58 ملکوں کے پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ 58 پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہیں جیلوں میں، یہ باقاعدہ نام آئے تھے ان کے کب سے کون جیل میں ہیں۔ پڑوس کے نواز شریف 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے، وہ جیل سے بھاگے ہوئے ہیں۔ زرداری پریزیڈنٹ تھے، وہ جیل سے نہیں ہیں، اس طرح سے۔ مرسی بیچارے شہید ہو گئے، وہیں جیل میں شہید ہوئے۔ ایک اور مصر کے پریزیڈنٹ جیل میں ہیں، کوریا کے ایک پرائم منسٹر جیل میں، برطانیہ کے کارگزار پرائم منسٹر جیل میں، ملیشیا کے نجیب عبدالرزاق 5 دفعہ پرائم منسٹر رہے، 25 سال وہ جیل سے ضمانت پر آئے نہیں، اس وقت جیل میں تھے جب آئے۔ اگر ان کی حکومت چلتی تو کوئی چپراسی بھی جیل میں جانا چاہتا ہے؟ 1/3 ملکوں دنیا کے ایسے 1/3 پرائم منسٹر بیٹھتے ہیں دنیا کے ملکوں کے پرائم منسٹر جیل میں۔ اس سے کیا بات ہوئی کہ اللہ کی حکومت چلتی ہے۔ علیہ اللہ بحکم الحاکمین، حاکموں کا حاکم کون ہے؟ اللہ۔ پہلے بھی ہمارے اللہ کی حکومت چلتی تھی، اب بھی ہماری حکومت بدلی نہیں ہے، حکومت وہی ہے۔ ہم مجازی طور پر کٹپتلیاں اور گڈے بنا کر اللہ تعالیٰ حکومتیں سوچتے ہیں، کبھی کسی کو بٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کو بٹھا دیتے ہیں، ہمارے اعمال کے اعتبار سے، مسلمانوں کے اعمال کے اعتبار سے، احوال کے اعتبار سے، پھر ان کے دل بھی بدل دیتے ہیں۔ کبھی کئی بہت سے ایسے فرما روا ہوئے ہیں جو شروع میں بہت انصاف پسند تھے، آخر میں ظلم پر اتر ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ وہ بہت ظالم تھے، آخر میں ان پہ انصاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اعمال پر حالات دلوں کو بدل دیا۔ تو یہ مجازی طور پر جو جن کو کرسیاں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یہ جو حکومتیں رکھتے ہیں بناتے ہیں، اپنی حکومت اور کرسی کے ساتھ ایک پارلیمنٹ ضرور ہوتی ہے ہر حکومت کے ساتھ، یہ شورا ہوتی ہے۔ پارلیمنٹ میں شورا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ ان لوگوں کو خود اعتراف ہے اور اقرار ہے کہ ہمارے قانون ابھی ناقص ہیں، ان میں بدلی کی ضرورت ہے، یہ کم کرنا ہے، زیادہ بنانا ہے، اسی لیے ہوتی ہے پارلیمنٹ۔ کیونکہ انسانوں کی عقلیں بھی ناقص، ان کے آداب بھی ناقص، ان کی سب چیزیں ناقص ہیں، ان کی آواز بھی ناقص، اس لیے ان کا قانون بھی ناقص ہے، نامکمل ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ جو قانون بناتے ہیں، جب اللہ کی حکومت چلتی ہے تو کس کا چلے گا؟ اس کائنات میں اللہ کا چلے گا۔ اصل اللہ نے جو قانون بنایا اس کائنات کو بنانے اور چلانے کے لیے، کیونکہ اللہ کا علم بھی کامل، مشیت بھی کامل، حکمت بھی کامل، ہر چیز کامل بلکہ اکمل ہے، اس لیے اللہ کا قانون بھی کامل اور اکمل ہے، وہ کبھی بدلتا نہیں۔ تو پہلے تھا وہی رہے گا، اس میں تبدیلی کی ضرورت نہیں، وہاں پورا پارلیمنٹ کی ضرورت ہی نہیں۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا۔ اللہ کی سنت کو پھرا ہوا پائیں گے آپ، نہ بدلا ہوا پائیں گے۔ جو پہلے سے بنا دیا وہی رہے گا، ہمیشہ وہی رہے گا، وہی ہے وہی رہے گا۔ تو وہ قانون جو اللہ نے اس کائنات میں نافذ کیے ہیں، جو حکم اللہ کا چلتا ہے، اس کی ایک دفعہ یہ ہے جو میں نے ابھی آیت شریفہ پڑھی، لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔
اگر تم شکر گزاری کرو گے، قدردانی کرو گے تو اللہ نعمت کو بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے. اگر ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے تو اللہ کی پکڑ سخت ہے، نعمت چھین لی جائے گی، نعمت چھین لی جائے گی. اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، مسلمان ہیں اللہ کی، ان میں سب سے بڑی نعمت نعمت اسلام ہے. یہ ایسی بڑی نعمت ہے، اتنا بڑا اللہ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کیا تو اپنے نبی کے واسطے سے ہم سب پر احسان جتایا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا تو اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا. اتمام نعمت، اتنی نعمت اللہ کی ہم استعمال کرتے ہیں، ایک سے ایک قیمتی نعمت ہے، اس سے معیاری کتنی نعمتیں. وہیں تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، شمار کرنا چاہو شمار نہیں کر سکتے. لیکن کسی نعمت کو دے کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان نہیں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، میں نے اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اتمام نعمت کر دیا. اس نعمت کو لے یہ دین اسلام اتمام نعمت، تمام نعمتوں کی اتمام نعمت. اس کی بنیادی وجہ، ایک عقلی وجہ سمجھ میں ابو آتی ہے، اس کی دلیل ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ساری چیزیں، ساری مخلوق وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، انسان کے فائدے اور اس کے نفع کے لیے پیدا کیے، سب کچھ کے لیے مسخر کیا ہے. انسان کی فطرت اور مزاج یہ ہے کہ کوئی بھی چیز اسے دی جائے، بڑی سے بڑی نعمت اس کے پاس ہو، اگر اس کے استعمال کا صحیح طریقہ اور ضابطہ اور قاعدہ اسے معلوم نہیں ہے تو اس نعمت سے وہ انسان فائدہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ وہ نعمت بعض دفعہ اس کے لیے ہلاکت کا ذریعہ بن جاتی ہے. آپ نے ہندوستان کی سب سے قیمتی گاڑی خریدی، کروڑوں روپے میں خرید کیا ہے، اور آپ کو اس کے ڈرائیونگ کے ضابطے اور قاعدے معلوم نہیں ہیں، اور آپ اوپر بیٹھ کر چلائیں گے تو کیا کریں گے؟ تم بھی ماریں گے، بنیں گے، دوسروں کو بھی ماریں گے نا. اتنی قیمتی نعمت عظمیٰ ہے گاڑی سواری، اللہ کی نعمت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد، اس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی سواری عطا فرما دی اور وسیع گھر دیا، اور محبت کرنے والی بیوی سے دنیا کی ہر نعمت دی. اچھی سواری کی اللہ کے نبی نے بھی تعریف فرمائی. کسی کو تو مل گئی اگر اور اس کے بعد استعمال کا طریقہ نہیں تو اس نعمت سے فائدہ اٹھائے گا، وہ کیا کرے گا؟ ہر نعمت کے لیے یہ قاعدہ ہے، وہ نعمتوں سے کیسے فائدہ اٹھائیں. جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں ان سے کیسے خوبصورت زندگی گزارے. زندگی کی نعمت ہے، اس کو کیسے حسین بنائے، کیسے آرام دہ بنائے، کیسے خوشی والی بنائے، خود سماج کے لیے خود ایک اچھے انسان بن کر کیسے زندگی گزاریں، اپنی انفرادی زندگی کیسے اچھی گزاریں، اپنی اجتماعی اور سوشل اچھے سماج کو کیسے ڈیولپ کریں، اور اس مزرعۃ الآخرہ میں زندگی گزار کر کس طرح کی زندگی گزار کر جائیں، اللہ کی نعمتوں سے کو کس طرح استعمال کر کے جائیں. آنکھ کا استعمال کس طرح کریں، کان کا استعمال کس طرح کریں، پاؤں کا استعمال کیسے کریں، مال کا استعمال کیسے کریں، کہ زندگی کے گزرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی دوزخ کی سزا سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کی عزت کی جگہ جنت اور خوشیوں کی جگہ مل جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ اور قاعدہ دیا ہے جس کا نام دین ہے. اب اگر اس دین کو جانتا ہے اور دین پر مان کر زندگی گزار رہا ہے تو ہر چیز نعمت ہے، ورنہ تو ہر چیز کو جو ہے اس کے لیے زحمت اور ہلاکت کا ذریعہ بنے گا. اگر دنیا میں کوئی نفع حاصل کر بھی لے، اس دین کو ٹکرا کر اس کے احکام کو مکمل کر کے آخرت میں ہر نعمت کے جواب دہی میں پاداش میں اسے جہنم کی سزا بھگتنی پڑے گی. گویا نعمت زحمت بن جائے گی. اس لیے فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، یہ دین نعمت، یہ دین جو نعمت دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ایک تو یہ نعمت ہے ہمیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اس ملک میں ہمیں پیدا کیا، ایک اور بڑی نعمت ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری تقدیر وابستہ کی اور ہمارے ساتھ اس ملک کی تقدیر وابستہ کی، ہمیں اس ملک میں اس کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے. یہ بہت بڑی نعمت، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی پیارا ملک اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہر لحاظ سے. اپنے جغرافیے کے اعتبار سے بھی بعض لوگ کیسے ہیں، اس میں میدانی میدان ہے، پہاڑ دیکھنے کے لیے دوسرے ملک جانا پڑتا ہے، ان کا دل چاہتا ہے ہل اسٹیشن جائے. بعض ایسے ملک پہاڑی میدان کہیں دور تک نہیں دکھائی دیتے. بعض ایسے ملک ہیں کہ 70,000 خوب ہے لیکن ریگستان نہیں ہے. عربوں کا مزاج، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، عربوں کا مزاج یہ ہے کہ جب تک مہینے 2 مہینے کے بعد 2-3 دن کے لیے اپنے ٹینٹ لے جا کر ریگستان میں کوئی وقت نہ گزارے تو انہیں بے چینی رہتی ہے اور عجیب گھبراہٹ سے ہونے لگتی ہے. بعض ایسے ہیں کہ خشکی ہے، تری کچھ نہیں ہے، ایسے ملک ہیں سمندر دیکھنے کے لیے وہ کہیں جاتے ہیں، وہیں بیچ پر جائیں گے فلاں ملک میں،
اور بعض ایسے ہیں کہ سمندروں کے بیچ میں گرے ہوئے ہیں، ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں، ادھر سے طوفان آ جائے ادھر سے طوفان آ جائے، مگر ہمارے یہاں خشکی بھی ہے، میدان بھی ہے، پہاڑ بھی ہے، ریگستان بھی ہے، سمندر بھی ہے۔ اپنی آب و ہوا کے اعتبار سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں سردی سردی ہے، وہاں گرمی کا تصور نہیں، سردی میں آج لاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہاں گرمی ہل اسٹیشن کے لیے سردی میں دیکھنے کے لیے کہیں اور جانا پڑتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں خشکی برسات ہو جائے تو وہاں عید ہوتی ہے، پورے گرم میں یہ حال ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ ہر وقت برسات ہوتی ہے، اگر چھتری نکل کر چھاتا لے کر نہیں نکلیں گے آپ کپڑے اور اپنی ساری چیزیں بھگو دیں گے۔ لیکن ہمارے ملک میں بارش بھی خوب ہے، سردی بھی خوب ہے، گرمی بھی خوب ہے، خشکی بھی خوب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ان بزرگوں کو، ان کابرین کو، ان اللہ کے نیک بندوں محسنین کو، جنہوں نے پاکستان بنتے وقت تقسیم کے وقت جب آبادی کا ریلا پاکستان چلا جا رہا تھا، دیوار بن کر وہاں روک کر ہمیں زبردستی مار کر واپس لوٹائے، چیخ کر ہمیں آواز لگائی کہ تمہارے آبا و اجداد کے خصوصان تمہارے مسجد کے مینارے کو پکار کر بلا رہے تو ہمیں چھوڑ کے کس کے سارے جا رہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ، حضرت رائے پوری، حضرت مولانا ابوالکلام آزاد، یہ لوگ مکابرین کی جماعت تھی جنہوں نے روک دی، اور اس وقت اتنی ہوش مندی سے کہ مسلمان ملک لے چکے تھے، چلا گیا تو ان کا حصہ ختم ہو گیا تھا۔ اتنی ہوش مندی اور دانش مندی اور بالغ نظری کا انہوں نے ثبوت دیا کہ بہت حکمت کے ساتھ قانون ساز جو کمیٹی تھی اس کا صدر انہوں نے ڈاکٹر امبیڈکر کو بنایا، انہوں نے چن کر منتخب کیا۔ ہمارے علماء کا کمال تھا یہ، اور انہوں نے جو ہے کتنی ہوش مند اس میں اعتماد، قانون ساز لوگوں میں اعتماد بحال کر کے اس ملک کے قانون کو سیکولر قانون قرار دیا۔ اس میں ایک جو ہے کسی پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ آف انڈیا کو جو حق شہریت حاصل ہے وہی ایک فقیر کوڑی مسلمان کو بھی حاصل ہے، بالکل برابر کا حق حاصل ہے۔ یہاں اس ملک میں ہمیں اس قانون اپنے دین پر، اس سیکولر قانون کی وجہ سے اپنے دین پر عمل کرنے کی جتنی آزادی ہمارے ملک میں ہے کسی دوسرے اسلامی ملک میں بھی نہیں۔ دین تو ہوتا لیکن دین کے پر عمل کی آزادی نہ ہوتی، دین تو ہے ہمارے پاس ہے، لیکن دین پر عمل کی آزادی نہ ہو تو دین کو کیا کریں گے؟ تو دین پر عمل کی آزادی اس نعمت، اتمام نعمت کا اتمام نعمت ہے، ہمیں آزادی ہے بلا شبہ۔ میں اللہ کے گھر میں کتنے دنوں سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں، خصوصاً دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے نعمت کا اظہار بھی، شکر تو کیا جائے، نعمت کا اعتراف اور اظہار بھی کرنا، اما میری نعمت رب کا بھاگ دے، نعمت کا اعتراف بھی کرنا چاہیے، نعمت کی تعریف بھی کرنی چاہیے، اظہار بھی کرنا چاہیے۔ اپنے دین پر عمل کرنے کی جتنی آزادی ہمارے ملک میں، اپنی ٹوپیاں پہننے کی، اپنے کرتے پجامے پہننے کی، اپنی داڑیاں رکھنے کی، اپنی مسجدیں بنانے کی، اپنے مدرسے بنانے کی، اپنی جماعتیں قائم کرنے کی، اپنی دینی دعوتی کوششیں کرنے کی، اپنی قربانیاں عید اور بقرعید منانے کی، اپنے حج عمرے کرنے کی، اپنے شادی بیاہوں کو اسلام کے قانون کے مطابق اپنی تنظیمیں، اپنی تحریکیں چلانے کی جتنی آزادی ہمارے ملک میں اس موجودہ ڈال کے سمجھا جا رہا ہے، اس زمانے کی بات کہہ رہا ہوں، اتنی آزادی کسی اسلامی کہے جانے والے ملک میں بھی نہیں، دنیا کے کسی ملک میں نہیں۔ میں اپنی تجربے کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، دنیا کے کتنے ملکوں کے اللہ تعالیٰ نے سفر کرا ہے، خصوصاً جو اسلامی ممالک کہلاتے ہیں ان میں تو بار بار سفر ہوا ہے، اور ہم جیسے ملا لوگ کو ایکسپورٹ امپورٹ کے مواقع تو دیکھنے جاتے نہیں، وہاں اسی منظر میں جا کر غور کرتے ہیں کہ دینی دعوتی کوششیں کرنے کے کیا مواقع ہیں۔ یہ بہت ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں میں، کتنی آزادی کسی اسلامی ملک میں نہیں۔ اب میں ایک مثال دیتا ہوں کہ سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے، بے وضو ہم نام لیتے ہوئے ذرا اچھا نہیں لگتا، یہ ساری ہمارے عظمتیں، ساری عقیدتیں وہاں سے وابستہ ہیں، ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا جسم یہاں ہے، ہمارا دل تو مدینہ میں، ہمارے آقا کے روضہ ہے، وہاں کے تنکوں سے، وہاں کے کتوں سے ہمیں عقیدت ہے، وہاں کی کاٹوں سے ہمیں عقیدت ہے، وہاں ہر چیز ہے، وہاں ریاض الجنہ ہے، وہاں پیارے نبی کا روضہ ہے، وہاں جنت البقیع ہے، وہاں خلفاء کی، وہاں جو ہے ازواج طاہرات کی، اہل بیت کی قبریں ہیں، وہاں عہد ہے، کیسی کیسی قدر ہے، پھر حرم شریف سب سے سارے عقیدتوں کا مرکز حرم مقدس حرم مکی ہے، پھر سارے مناسک حج ہیں وہاں ہیں، اور وہاں بظاہر اسلامی قانون ہیں، وہاں جو عدالتوں میں فیصلے ہوتے ہیں، جو ججز ہیں وہ فقہاء ہوتے ہیں، مفتیان کرام ہوتے ہیں، حرم کے ائمہ ہوتے ہیں، چیف جسٹس ہوتے ہیں، اور اسلامی قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں۔
یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر جو ہے کٹپتلیوں کا حال بے بسی کا یہ ہے کہ ابا جی اگر اجازت نہ دیں تو نماز میں بھی آیتوں پر پابندی لگا دی جاتی ہے، فلاں فلاں پڑھ سکتے ہیں، فلاں فلاں نہیں پڑھ سکتے، یہ ہوتا ہم نے خود دیکھا ہے وہاں پر۔ لیکن وہاں اسلامی ملک ہے، لیکن وہاں پر ریگستان میں ایک ٹین شیڈ کی مسجد، اور معلومات کی بنیاد پر ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ریگستان میں ایک ٹین شیڈ کی مسجد کے نام سے نماز پڑھتے رہی ہے، زمین کو اللہ نے مسجد بنایا، لیکن مسجد ڈکلیئر کر کے اگر مسجد بنائیں گے ریگستان میں، یہ اس پوش ایریے میں نہیں، بٹلا ہاؤس میں اور بٹلا ہاؤس چوک کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو آپ کو جیل جانا پڑے گا بغیر اجازت کی۔ اور یہاں ہمارے ملک کی طرح اجازت بھی نہیں ہے، اس وقت سویدھا شیٹ دے کر افسر کو اس نے کہہ دیا جلدی سے شیٹ ڈال دو، نماز شروع کر دو، پھر اس سے آ جائے گا تو آ جائے گا، آپ کی نماز تو ہوتی رہے گی، وہاں ایسا کچھ نہیں ہوتا، نہ قانون کی بالادستی قائم ہے، پوری پابندی لگانی پڑے گی۔ تو یہاں پر پورے جامعہ نگر کے علاقے میں کتنے سو مسجدیں ہیں، ایک کی بھی اجازت نہیں لی گئی، ایک کی بھی اجازت نہیں لی گئی۔ ہمارے کرم فرما کو شیخ مولانا ایوب ندوی، انہوں نے بابری مسجد کی شہادت کے بعد نیت کی تھی 1000 مسجدیں اس کی تلافی میں بنائیں گے، مسجد قلندر میں دل پر لے لی، اللہ نے اس بات پیدا کیے، بنانا شروع کیا۔ ابھی 2 سال ہو گئے، 2 سال میں کتنی بنائی ہوں گی؟ 2 سال پہلے کی باتیں کرناٹک میں میرے ساتھ ایک پروگرام میں تھے، لیکن مولانا وہ 1000 کا عدد پورا کیا، میں نے کیسے 1000 مولانا کہنے لگے کہ وہ ہماری تنظیموں سے نکل کر لوگوں نے وسائل اور افراد تلاش کیے، ایک کے بعد 13 تنظیمیں بن گئی مسجدیں بنانے والی ملک بھر میں۔ ان سب تنظیموں نے منیمم 20,000 مسجدیں بنا دی ہیں جب سے 20,000، اور ان کا صرف 2 مسجدوں کی اجازت لینی پڑی، 19,998۔ کسی سے کوئی جنہیں نے ہم سے پوچھا نہیں کتنے منہ میں دانت ہیں آپ کے، ہماری جگہ تھی ہم نے بنا لی۔ اتنی ہریانہ، پنجاب، ہماچل میں ہمارے ساتھی اور رفقا نے کتنے 100 مسجد بنائی بالکل بارڈر کے علاقے میں، کسی نے ہم سے پوچھا نہیں۔ ایک دعوتی مرکز یو اے ای میں امارات میں قائم کرنا چاہتے تھے، دعوت سینٹر ہم لوگ، ہم نے آخر شیخ زاہد حیات تھے، شیخ زاہد کے پاس تک ہماری ایک اپروچ تھی، لیکن لوگوں نے کہا کہ ہرگز دعوت سینٹر کے نام سے یہاں اجازت نہیں مل سکتی، بس البتہ ایک آسان طریقہ ہے کہ آپ ایک مکتب کا لائسنس لے لیجئے، جو اساتذہ آئیں گے کم کرتے نہیں، مکتب کو کہتے ہیں تحفیظ القرآن، 2-3 حافظ قاعدہ نورانی اور ابتدائی پڑھائیں گے، اور پھر اس کے بعد کچھ بھی پڑھا دیں گے۔ پوری بلڈنگ کا نقشہ ہم نے دیا جو کرائے کی تھی، کہاں صفائی رکھی جائیں گی، کہاں استاد بیٹھے گا، استاد کی صلاحیت کیا ہوگی، استاد کی سیلری کیا ہوگی، اس کا ریکارڈ، بچوں کے کامے کے فوٹو، پاسپورٹ کاپیوں کے فوٹو، حتیٰ کہ جو بورڈ بنایا گیا تھا اس کا نقشہ آرکیٹیکٹ سے بنوا کر پاس کرایا گیا تھا کہ الف کتنا لمبا لکھیں گے، ابو نام تحفیظ القرآن کا تا کیسے کھینچیں گے، ہاں کیسے کھینچیں گے، ٹیوب لائٹ اوپر لائٹیں کیسی لگائیں گے اس کے اوپر بورڈ، وہ بھی سب چیزیں۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، انہوں نے جو ہے وہ حضرت مولانا کے نام پر مرکز الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی تحفیظ القرآن کریم نام رکھا گیا، تو فارم پر انہوں نے الحسنی الندوی نہ لکھ کر مرکز الشیخ ابو الحسن علی تحفیظ القرآن لکھ دیا تھا، صرف اتنا۔ تو ہم لوگوں نے یہ سوچ کر کہ وہ بادشاہ حضرت کے جوتے اٹھاتے، میں نے خود دیکھا ہے دبئی ایوارڈ کے موقع پر جو ہے شیخ محمد وہ اٹھائے کہ دیکھتے جوتے اٹھائے لیے ساتھ چلے، وہ حضرت نے جب وہاں اسٹیج پر کرنے لگے اپنے ہاتھ میں جوتے لے کر رکھے سب کے، بھئی اب سب جانتے ہیں، ہم نے پورا نام لکھوا دیا بورڈ کو، مرکز الشیخ ابو الحسن علی الحسنی الندوی تحفیظ القرآن الکریم، پورا نام لکھوا دیا، اور اس میں ایک طرف ہری لائٹ لگ رہی تھی، اب وہ 2-3 دکانوں پر تلاش کی، ہری نہیں تھی، میں نے کہا نیلی لگا لو، تو ہندوستان کے لوگ لگا، ایک ہفتے میں نوٹس آ گیا آپ کو اسلام سے کس نے لائسنس دیا ہے، یا الحسنی الندوی کس کے اجازت سے آپ نے لکھا ہے، اور یہ ہری لائٹ کی جگہ نیلی ٹیوب لائٹ کس نے لگائی ہے، ایک ہفتے میں جواب دیجیے ورنہ آپ کا لائسنس کینسل کر دیا ہے۔ 1700 درہم میں بورڈ بنا تھا، آج کے 40,000 روپے میں توڑ کر دوبارہ بنوانا پڑا، ہر ہفتہ ہر سال 3 محکموں سے رینیول کروانا پڑتا تھا، مکتب کے لائسنس فیس دے کر، میں جاتا تھا 3 دن کے لیے، میں اس کا مدیر تھا ذمہ دار، تو وہ کہتے تھے کل آنا، پھر مجھے یہاں تقاضے جو ہوتے تھے ہفتے کی انتظار کر کے واپس آ جاتا تھا، پھر بڑی پینلٹی دے کر جرمانہ دے کر پھر دوبارہ لائسنس کینسل کرنا، اور 5 سال بعد وہ لائسنس پھر بھی کینسل ہو گیا،
اور یہاں پر کتنے سو مدر سے اتنے اینٹیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ہم جیسے گوار دیہاتی کے ذریعے کہ اگر ان کو ایک جگہ جمع کر لیا جائے سارے اداروں مدرسوں کو تو ایک اچھا خاصا بڑا شہر بن جائے گا. اور بارڈر ایریا میں پاکستان بالکل بارڈر کا ایریا ہے، پنجاب ہے، ہریانہ ہے، راجستھان ہے، اس کے اس میں کسی نے ہم سے پوچھا نہیں کتنے دانت ہیں ہماری جگہ. ہم نے کہا کہ ہمیں 8ویں کی 5ویں کی منظوری چاہیے تو انہوں نے کہا فارمیٹ کی پوری کر لائی. بس یہ ہو اتنی آزادی ہے. یہ اللہ کی بہت بڑا انعام ہے. اللہ کا قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ آزادی جب کوئی نعمت دی جاتی ہے نعمت سے فائدہ نہ اٹھائیں. نعمت سے اللہ نے ہمیں پوری طرح دین پر عمل کی، اس ملک میں آزادی دی ہے. اگر ہم اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر خود ان احکام کو جو اللہ نے اتمام نعمت کے طور پر دین اسلام کی شکل میں ہمیں دیے خود پامال کریں، ان احکام کو نہ مانیں، جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ان کو نہ کریں، جن چیزوں سے رکنے کا نہیں حکم دیا گیا رکنے کا حکم دیا گیا ان سے نہ رکیں گے تو اللہ تعالیٰ اس آزادی کی نعمت کو چھین لیں گے. یہ قاعدہ ہے، چھین لیتے ہیں. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو ہے کیا بھیجا، چھوٹا سا کرونا بھیج دیا. بے حیثیت مخلوق یہاں پر ہم نے خود ہی تو آزادی کو کیا، جو آزادی تھی ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، ناکام پر عمل کر رہے ہیں. ہم آزادی میں خود ہی تو کر رہے ہیں. اسی مسجد میں جمعے کے دن کتنے نمازی ہوتے ہیں، اس مسجد میں فجر میں کتنے نمازی ہوتے ہیں. تو کسی مفتی نے کسی مولوی نے آپ کو مسئلہ بتایا کہ جمعے کی نماز زیادہ فرض ہے فجر سے؟ جمعے میں بہت سی چھٹیاں ہیں، سفر میں ہیں آپ جمعہ نہیں پڑھ سکتے، مت پڑھیے ظہر پڑھ لیجیے. آپ کسی ایسی بستی میں جمعہ نہیں ہوتا، آپ وہاں نہیں جا سکتے، جہاں جمعہ ہوتا ہے ظہر پڑھ لیجیے. آپ بیمار ہیں ظہر پڑھ لیجیے. آپ کو عزت کا جان کا خطرہ ہے، جو قرض والا ہے وہ آپ کو پکڑوا کے جیل کروا دے گا تو آپ گھر میں ظہر پڑھ لیجیے. لیکن فجر ظہر عصر عشاء مغرب آپ کو پڑھنی ہے چاہے اشارے سے پڑھ. کتنے لوگ ایسے ہیں باہر سے تو کہیں بسیں بھر کے نہیں آئے کہ مسجد میں جمعے کے دن جمعے کی نماز میں ظہر کی نماز میں یہیں کے نمازی تھے نا، تو کہیں کب سے جمعہ چھوڑا نہیں اور کب سے فجر پڑھی نہیں. کیا کیا ہے کسی نے کہ یہ جو ہے مودی جی نے 8 بجے من کی بات میں آ کے کہا تھا خبردار کہ جمعے کی نماز تو پڑھ سکتے ہو فجر نہیں پڑھ سکتے. یہ موہن بھاگوت جی آئے تھے جب RSS کی حکومت چل رہی ہے، خبردار اب بس ہو گیا بہت، فجر تو پڑھ لی پہلے اور نہیں بس جمعے تک کی اجازت ہے. ایسا کوئی آیا تھا آپ کے پاس جیو؟ ہم نے خود ہی پامال کیا نا، وہ خود ہی پامال کیا. جب خود ہی ہم نے پامال کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کام کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اللہ نے انتظام کیا کہ عارضی طور پر ہوش ٹھکانے لانے کے لیے کووڈ نام کا ایک وائرس بے جان اپنی ایک مخلوق بھیجی. جاندار نہیں ہے وائرس میں، جان نہیں ہوتی. انسان کا جسم ملتا ہے اسے زندگی میں تو جان ملتی ہے. اتنی چھوٹی مخلوق. ابھی WHO کا ہیلتھ میں مضمون پڑھ رہا تھا وہاں کے ڈائریکٹر کا کہ وہ 70 ارب کورونا کسی انسان کے جسم میں داخل ہوتے ہیں تو پازیٹیو رپورٹ آتی ہے. 70 ارب، 70 کروڑ نہیں 70 ارب، 69 ارب ہوں گے تو نگیٹو رپورٹ ہوگی. اور ایک کورونا کا وزن 0.0000007 لگا کر 5 ٹیلی گرام. 1 ملی گرام میں 10,000 ٹیلی گرام ہوتے ہیں. تو بتایا تھا جب تک اب تک کئی مہینے پہلی بات ہے 2.5-3 مہینے پہلے اس وقت تک 2 کروڑ لوگوں کو پازیٹیو رپورٹ آئی تھی. 2 کروڑ لوگوں کو. تو 2 کروڑ لوگوں کے پازیٹیو رپورٹ میں صرف 2 گرام کورونا کا جو ہے کار فرمائی تھی. 2 گرام بے حقیقت بے جان مخلوق اللہ نے بھیجی. 2 گرام 10 گرام کا ایک تولہ ہوتا ہے اور 2 کروڑ لوگ بڑی بڑی سپر پاور کی ناک رگڑوا دی تو ساری مسجدیں حرمین شریفین تک بند کروا دی. نہیں مانو گے، قدر نہیں کرو گے تو ایسا کر کے دکھا دیں گے، ہم کچھ بھی کر دیں گے. ہم نے تو ایک بے حقیقت مخلوق کو بھیج کے تمہیں ذرا ہوش ٹھوکر لگوائی ہے، ٹھکانا لگوایا. مستقل بھی پابندی لگائی جاتی ہے. نہیں ہے ہری گواہ اسپین اندلس کیسی شان تھی. مسلمانوں کی شان نہیں، عالم کی شان سمجھا جاتا تھا. اندلس اسلامی کی قیادت کیا کرتا تھا اسپین اندلس، یہ حال تھا. لیکن جب انہوں نے ناقدری کی اور آزادی کا فائدہ نہیں اٹھایا، احکام پر عمل نہیں کیا، جو حکم دیا گیا تھا اسے نہیں مانا، تو پھر اللہ کی طرف سے ایسے حالات ہوئے کہ مسلمان اسلام پر عمل کرنا تو دور کی بات، مسلمان کہے جانا بھی آخری درجے کا جرم قرار دیا.
بخارا سمرقند کیسے کوئی امام بخاری کا وطن ہے، اولیاء اللہ کے وطن ہے وہاں ایسی صورتحال ہو گئی، پھر دیکھا ہے تاریخ میں ایسا ہوا، مورخین لکھ لکھ کر تڑپ جاتے ہیں حالات کو، کاش زمین پھٹ جاتی اس سے پہلے کہ دس جاتی اس سے پہلے کبھی یہ واقعات نہیں پڑتے، کاش ایسے جو ہے ہمیں مانے جنا ہی نہ ہوتا، ایسی صورتحال کہ کسی گھر میں اگر قرآن مل جاتا تھا محلے میں تو پورے محلے کے لوگوں کو پھانسی دے دی جاتی تھی، ایسا ہوا بہت ابھی بھی آج کل چائنا کے بعد صوبوں میں ایسا ہے، آج بھی ہے ایسا کہ وہاں پر اگر کسی گھر میں ٹوپی مل جائے یا قرآن شریف مل جائے، یا جیسے رمضان میں رات کو لائٹ جلی ہوئی ہے اور حکومت کو پولیس والوں کو اندازہ ہو جائے کہ سحری کر رہے ہیں، وہ پورے خاندان کو لے جا کر عذاب خانے میں ڈال دیتے ہیں، جیل خانے نہیں ہے وہ ہمارے ملک کی طرح، عذاب خانے ہیں جن میں روزہ رکھتا ہے، تو یہاں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس اللہ نے ہمیں دین اسلام کے طور پر بہت سی نعمتیں دی، ان احکام میں احکام کی شکل میں نعمتیں دی، ان احکام میں ایک حکم یہ بھی ہے ان الذی فرض علی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ قرآن نے کہا اور اصل علم کی اساس ہے قرآن مجید، اصل علم ہے قرآن مجید، الرحمن علم القرآن، ساری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت علم قرآن ہے، اور اس کو حاصل کرنا بحیثیت مسلمان علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم سے محروم رہنا جاہل رہنا حرام ہے، اور شریعت کی نگاہ میں شخص آخری درجے کا اسکالر ہے اگر وہ قرآن کا علم حاصل کیے ہوئے نہیں ہے تو جاہل نہیں ہے، اجل ہے وہ، اللہ کی اجل، جاہل نہیں اجل ہے وہ قرآن کا علم۔ اللہ نے وہ کیا ہے قرآن مجید، وہ ہمارے لیے انعام کے تو اتمام کے قرآن نے سورہ رحمان میں جہاں مختلف جو ہے ساری نعمتوں کی صدر نعمتوں کی فہرست بنائی ہے جن نعمتوں کو گن نہیں سکتے، عنوان لگایا اللہ تعالیٰ نے الرحمن علم القرآن کا، ساری نعمتوں کی سب سے بڑی نعمت ہے قرآن۔ ہم نے ناقدری کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت میں یہ ظاہر ہے کہ سب سے بڑی تو اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والے ہیں، دینے والے اور بنانے والے اپنی نعمتوں کے مقام کو اور اس کی اہمیت کو، اس کی قیمت کو، اس کی وقت کو، اس کی قدر منزلت کو اللہ سے زیادہ کوئی جانتا ہے کہ نعمتوں کا کیا درجہ ہے، کیا تدریج ہے، کون سے سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی نعمت علم قرآن ہے، اور سب سے بڑا خزانہ اس کائنات کا، سب سے بڑا خزانہ قرآن کا علم ہے، سب سے بڑا خزانہ، اور اللہ کی فہرست میں ظاہر ہے آپ کی فہرست میں بھی کون سب سے بڑا امیر ہوتا ہے جس کے بعد سب سے قیمتی چیزیں ہو، اللہ کی فہرست میں بھی سب سے زیادہ افضل، اور اللہ کی فہرست میں بھی سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر کون ہے؟ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرمان بخاری شریف کی رعایت ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، سب سے زیادہ رئیس، سب سے زیادہ امیر، سب سے زیادہ باوقار، سب سے زیادہ عزت والے وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کرم ہے، انسانی فطرت یہ ہے، دین کی نعمتوں میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ دین فطرت ہے، انسانی فطرت یہ ہے کہ ڈرائیونگ پر اس کو پی ایچ ڈی کرا دے اور ڈرائیونگ کرنا اسٹیج پر بٹھا کر نہ سکھایا جائے تو ہرگز ڈرائیونگ نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف کتابیں نازل نہیں کی بلکہ کتابیں نازل کرنے کے ساتھ انبیاء اور انبیاء کے سردار آخر نے قرآن کے ساتھ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے صرف دین کو قول سے نہیں سکھایا، پڑھا کر نہیں سکھایا، بلکہ زندگی کے اسٹیئرنگ پر بیٹھ کر پوری زندگی کی ڈرائیونگ سکھائی اللہ کی۔ چنانچہ قرآن کا کیا مقام ہے، قرآن والوں کا کیا مقام ہے، قرآن کی کیا اہمیت ہے، قرآن کے علاوہ جن لوگوں کو دوسری نعمتیں دی گئی ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی لوگوں کی یہاں حاضر کی۔ ہم نے فرمایا ہے، حضرت حسن احمد نے امام احمد بن حنبل نے روایت نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم قرآن کے علم سے نوازا، اس کو حافظ بنایا، عالم بنایا، بچوں کتنے خوش قسمت ہیں آپ، اور آپ کے لیے اتنی مبارکبادیں دی جائیں اتنی کم ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس شخص کو نعمت علم قرآن سے نوازا، وہ کسی دوسرے شخص کو جس کو کوئی دوسری نعمت دی گئی، اس کو بادشاہ دے دی گئی، اس کو کوئی کرسی اور عہدہ دے دیا گیا، اس کو اچھی شکل دے دی گئی، اس کو مال کا خزانہ دے دیا گیا، اس کو سونے کا پہاڑ دے دیا گیا، کوئی اور نعمت دے دی گئی، اس نے اسے رش کی نگاہ سے دیکھا، کاش ہمارے پاس بھی ہوتی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے اس نعمت کی توہین کی جو اللہ نے اپنے فضل خاص سے عطا فرمائی۔
جس کو قرآن کا علم دے دیا تو کسی دوسری نعمت والے کو کسی بھی نعمت والے بڑی کوٹیاں بڑے محل بڑے راج بڑے کچھ چیزیں دے دی ہیں ان کو رل کے نکالتے دیکھا تو بالکل ایسا ہے کسی کو سونے کا ایک ذخیرہ دے دیا وہ چارانے والے کو حسرت سے دیکھے کہ ہمارے پاس چارانے تو ہے ہی نہیں ایسی نسل کی بات پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً یہ سکھایا کہ قرآن والوں کا وہاں پر ہر چیز میں سلیکشن ہوتا تھا تو قرآن کے علم کے اعتبار سے مجلس میں بیٹھنے کی اچھا ہوتی تھی تو معزز لوگوں کو آگے بٹھایا جاتا تھا جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والے ہوتے تھے ان کو بٹھایا جاتا تھا بعض دفعہ وہ عمر میں اور وہ اپنے معاشرے میں حیثیت سے بالکل بھی حقیقت ہوا کرتے حضرت عبداللہ ابن عباس بالکل بہت کم عمر صحابی تھے فتح مکہ کے بعد تو ایمان لائے ہو لیکن اللہ کے نبی کی دعائی سے اس کو قرآن کا علم دیا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد تمام خلفائے راشدین کے زمانے میں ان کو صف اول میں بٹھایا جاتا تھا حتیٰ کہ کسی کو گورنر بنانا ہے کوئی عہدہ دینا ہے وہاں صرف اس کو معیار تھا کہ جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہوتا تھا اسی کو گورنر عہدے پہ فائز کیا جاتا تھا اب جنگ کا سپہ سالار بنانا ہے تو جنگی مہارت بظاہر عقل میں آتی ہے لیکن اللہ کے نبی جانتے تھے جس کو قرآن دے دیا گیا وہ ہر طرح سے کامل و مکمل ہو جاتا ہے اس لیے جنگ کا سپہ سالار بھی جس کو بنانا ہوتا تھا جو سب سے زیادہ قرآن جاننے والا ہوتا تھا اسی کو بنایا جاتا تھا حیرت ہوتی ہے آپ دیکھیں قرآن والوں کا کتنا احترام اکرام ہوتا تھا کہ غزوہ احد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسا اشتراک کیسا کرب کا ماحول تھا ستر جہاں صحابہ شہید ہو گئے تھے سیدنا حمزہ کو کیسے بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا آپ کے کان کاٹے آپ کے ناک کاٹے آپ کی کلیجہ نکال کر چبایا لاشوں کو تلاش کرتے کرتے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی لاش کے پاس پہنچے آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے بچوں کی طرح آپ نے فرمایا نہیں کہ کوئی ہے نہیں جو میرے چچا کو روئے مدینہ کی عورتوں کو معلوم ہوا کہ چادریں سروں پر ڈال کر سب عورت کی طرف چل دیا نبی اللہ ہمیں رونے کے لیے آپ نے فرمایا اسلام نے روا نہیں فرمایا قابو فرمایا اپنے جذبات جب تدفین کی نوبت آئی تو دونوں صحابہ کو ایک ایک کفن لے کر ایک ایک قبر میں دفن کیا جا رہا تھا تو کہا یا نبی اللہ کس کو پہلے دفن کیا جائے آپ نے فرمایا ان میں سے کون قرآن کا سب سے زیادہ جاننے والا ہے لوگوں نے کہا کہ مصعب ابن عمیر نبی صاحب نے بتایا مصعب ابن عمیر سے زیادہ کوئی قرآن جاننے والا نہیں آپ نے فرمایا سب سے پہلے اپنے چچا کو چھوڑ کر آپ نے قرآن کے عالم کو پہلے دفن فرمایا یہ تھا قرآن اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہمیں دی اور اس کا پڑھنا اور اس کے واسطے سے قرآن نازل ہوا اللہ نے اپنا قانون یہ بھی طے کیا کہ امت مسلمہ کے قرآن کی عزت کے ساتھ سماج میں اور معاشرے میں ان کی عزت طے کی گئی ہے قرآن اور قرآن والوں کی جتنی عظمت اور احترام ان کے دلوں میں بیٹھتا چلا جائے گا سماج میں اور دنیا میں ان کی عزت کے فیصلے ہوتے جائیں گے قرآن والوں کی جیسی قرآن کی اتنی بے وقتی اور ناقدری ہوتی چلی جائے گی اتنی زیادہ اس سماج میں بھی ان کی ذلت کے اور طرفداری کے فیصلے ہوتے چلے جائیں گے یہ رکھا ہے ہمارا حال قرآن کے ساتھ کیا ہے پر قرآن فرض کیا گیا ہے کوئی نفلی عبادت نہیں لیکن ہم نے سروے کرایا تھا ایک زمانے میں مظفر نگر اور سہارنپور مظفر نگر سہارنپور ایک ایسے اضلاع ہے جہاں دنیا میں سب سے زیادہ مدرسے یعنی قرآنی ادارے ساری دنیا میں سب سے زیادہ ادارے مظفر نگر میں وہاں پر 4.5% بالغ مرد عورت قرآن ناظرہ پڑھے ہوئے ناظرہ قرآن کا علم نہیں ہے جو ہمیں ضروری ہے وہ تو ابتدا ہے الفاظ نہیں پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے 95% مسلمان ناظرہ الٹا سیدھا پڑھے ہوئے نہیں ہیں آپ حضرات سے میں پوچھتا ہوں آپ میں سے کتنے لوگ اپنے دلوں سے سوال کیجئے آپ اللہ سے سوال اپنے آپ کو سوال کیجئے آپ پر اللہ نے کلام مجید آپ کو دیا ہے آپ قرآن والے امت ہیں اہل قرآن کہلاتے ہیں قرآن کے عاملین قرآن کہلاتے ہیں لیکن آپ میں سے اپنے خاندان میں گرد و نواح میں دیکھیے کتنے بالغ لوگ قرآن مجید ناظرہ پڑھے ہوئے ہیں ناظرہ پڑھے حالانکہ تجوید بھی واجب ہے بعض بات تو ایسا اتنی تجوید جان لینا کہ قرآن کے معنی غلط نہ ہو اور جو ہے وہ اتنی ضروری ہے واجب ہے حالانکہ عربی زبان بہت حساس ہے ذرا سی دیر زبان کی غلطی سے تو کہاں کی کہاں بات پہنچ جاتا ہے کھڑا پڑا اگر دیر کھڑے زبان کی جگہ ہو جاتا ہے معنی کتنے بدل جاتے ہیں اللہ اکبر ایک لفظ ہے تعمیر اللہ مرکزوں نے مثال دی ہے اللہ اکبر ہر وقت بولا جاتا ہے کانوں میں
ہمارے برادر مطلب غیر مسلموں کے کو بھی یاد ہو گئے ہیں لفظ ہے اللہ اکبر کے معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر اسے اللہ اکبر کو با کو کھینچ دے اللہ اکبر، بعض دفعہ بعض مؤذن بعض دفعہ امام بھی تصویر انتقال میں ایسا کر دیتے ہیں غلطی، اللہ اکبر کے معنی بہت سے ڈھول اللہ ہے، اس کو تجوید سے پڑھنا ضرور واجب ہے، یعنی جنی کی غلطیوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے انسان کے لیے۔ تو 4.5% کتنے لوگ ہیں جو قرآن پڑھ نہیں پڑے ہوئے؟ ہم نے اپنے بچوں کو قرآن پڑھایا؟ اگر ہم قرآن کو نعمت سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں عثمان نعمت ہے دین، تو سب سے پہلے اقرا سے دین شروع ہوا۔ اقرا میں کیا ہے؟ کیا چیز پڑھائی ہے اللہ نے؟ حضرت جبرائیل نے کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھا ہے۔ اقرا یہاں سے شروع ہوتا ہے دین، سب سے پہلے قرآن پڑھاؤ، سب سے پہلے اقرا، یہاں سے ترتیب شروع ہوئی۔ تو کیا کسی اس نے پابندی لگائی تھی آپ کو؟ مودی جی نے آگے پابندی لگائی تھی کہ خبردار بچوں کو قرآن وہاں انگلش میڈیم اسکولوں میں تو بھیج سکتے ہیں، آپ قرآن نہیں پڑھا سکتے؟ یا کوئی اور کوئی جیو آیا تھا یا کہ جو ہے تھانہ انچارج نے کوئی پابندی لگائی تھی؟ یہ حال ہے، بلکہ صورت حال یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ اب بچے اتنے اب خاندانوں میں ذرا 2 پیسے آ جاتے ہیں کہ ایسے دردناک واقعات کہ بچہ چاہتا ہے کہ میں قرآن پڑھوں یا قرآن کو کروں، ذرا دین کی طرف مائل ہوتا ہے اور ذرا دیندار بننے کی کوشش کرتا ہے تو ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بچہ کا کیریئر خراب ہو رہا ہے اور فیوچر خراب ہوا جا رہا ہے اور کام اللہ کے چکر میں لگ گیا ہے اور یہ ہو گیا ہے وہ ہو گیا۔ تو اللہ کا قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اس فائدہ نہیں اٹھائیں گے اس جو ہے موجودہ آزادی سے مطلوبہ سے، ایسے حالات چل رہے ہیں۔ نئی تعلیم پالیسی جو آئی ہے یہ اس کا الارم ہے کہ تم نے ناقدری کی ہے۔ اب یہ پہلے جیسا نہیں، قاعدہ ایک ہی رہتا ہے ہمیشہ۔ جو اسپین میں قانون نافذ ہوا، جو بخارا میں ہوا، جو چائنا میں ہو رہا ہے، وہ ہندوستان میں بھی نافذ ہو سکتا ہے اگر نسلوں کو ہم نے اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے۔ یہ جو نئی تعلیم پالیسی ہو رہی ہے، اگر آخری درجے میں جنگی پیمانے پر اپنے بچوں کو قرآن سے وابستہ نہیں کیا اور ابتدائی ان کی پوری ترتیب پر قرآن عقائد، قرآن اعمال، قرآن دین کی ساکھ نہیں بچائی تو ہم سمجھ لیجیے کہ ہمارے بچے اسلام سے نکل چکے ہیں۔ مسئلے نکل رہی ہیں، صورتحال چاروں طرف ایسا ہو رہا ہے، کیسے کیسے خاندانوں میں کیسی کیسی شکلیں دیکھنے میں آ رہی ہیں ترنت، یہ دین قرآن سے دوری کی وجہ سے، دین سے دوری کی وجہ سے۔ کتنا سوشل میڈیا پر آپ دیکھیے رام مندر کے چندے کے سلسلے میں مسلمان کیسے داڑھی والے اور کرتے والی عورتیں فخر کے ساتھ چندہ دے رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بڑا بڑا جو ہے گرو ہے اس بات پر کہ رام جی کی اللہ کے لیے کچھ پیسے ہمارے بھی لگ جائیں گے۔ کیا دین ہے، کیا ایمان بچایا ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے۔ دیکھیے اب تو مدارس اور دینی تعلیم کی اہمیت سمجھنے کے لیے اس سے زیادہ کیا امام حجت ہو سکتی ہے کہ ساری اسلام دشمن طاقتیں، چاہے وہ ہندوستان کی ہوں چاہے وہ ملک کی دنیا کی ہوں، وہ سب اس پر متفق ہو گئی ہے کہ مسلمانوں کو اسلام، مسلمان جن کو اسلام کو خاص طور سے جس کو ہماری دعوت سے مجرمانہ غفلت کی وجہ سے شر اور دہشت گردی اور ٹیررزم سمجھ رہے ہیں اور طرح طرح کے الزام رکھی ہے اس میں، اس سے دنیا کو بچانا ہے تو واحد طریقہ ہے کہ مدارس کو بند کیا جائے اور مدارس سے اسلامی روح چھینی جائے۔ حضرت علامہ ابن تیمیہ بڑے عالم دین، بڑے مفکر اور بڑے مبصر ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ بات بھی حل کے مطابق ہے کہ آپ کو اگر اپنی سب سے ضروری مایا اور سب سے بڑے سرمایہ کا پتہ لگانا ہو کہ ہمارے پاس جو نعمتیں ہیں، جو انعامات ہیں، جو سرمایہ، جو دولت ہے، اس میں سب سے اہم کیا ہے تو دشمنوں کے تیروں کا روپ دیکھو۔ دشمن سب سے پہلے کس چیز کو ضائع کرنے کو کوشش کرتا ہے جو سب سے تیر چیز، سارے دشمنوں کے تیر اور مدارس اور دینی تعلیم کی طرف اسی کے لیے ہو رہا ہے۔ اب اس سے زیادہ اور کیا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا سکتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی ضرورت دینی تعلیم اور قرآنی تعلیم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کی قدر کریں اور اس کے نفع لے لیں۔ اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے بالکل لیا قرآن کا نام لینا چاہے تو نام، ہمارے گھر میں قرآن رکھا جائے تو ہمیں پھانسیوں پر چڑھا دیا جائے، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہوا ہے تاریخ۔ اس سے پہلے ہم قرآن کی نعمت عظمیٰ کی قدر کریں اور ہمیں جو آزادی دی گئی ہے اس کا ہم شکر ادا کریں، قدر دانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو توفیق نصیب فرمائے۔ بڑے خوشقسمت ہیں بچے، ان کے والدین، جنہیں ان کے اساتذہ بھی، جنہیں جن کی ہفتے میں اتنے سارے بچوں نے ماشاء اللہ قرآن مکمل کیا ہے۔
یہ بہت بڑی ڈگری ہے، بڑا اعزاز ہے لیکن اگر ہمیں قدر ہو صحیح تو مبارکباد دینے والوں کی لائن لگے، پورے ملک کے لوگ ان کو مبارکباد دینے آئے. جس میں آیا ہے کہ میدان معیشت کی سختی میں جو آدمی نفسی کی آواز لگا رہا ہوگا سمجھنے پر سورج ہوگا، انبیاء نفسی کر رہے ہوں گے اور وہاں پر صورت آ ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگ درخواست لے کر اللہ کے حضور آئیں گے، اللہ اسے ہمیں جہنم میں بھیج دیجیے، اس میدان میں چل ایسا ہوگا. اس وقت حکم ہوگا حافظوں کو کہ ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال لو جن کے لیے جہنم واجب ہو چکی ہے. ایسے 10 لوگوں کو جہنم سے نکال لو، نہ کسی منسٹر کی، نہ کسی IAS افسر کی، نہ کسی ڈاکٹر کی، نہ کسی انجینئر کی، نہ کسی پیر کی، نہ کسی وکیل کی، کسی کی بھی چلے گی. ان کی ڈگری چلے گی. کتنی بڑی ڈگری ہے. اتنے مشکل میں کام آئے گا. مشکل کے لیے آدمی بورڈ بنا کے رکھتا ہے. کسی افسر سے تعلقات ہو گئے، کسی وقت پھنس گیا، اس کی گاڑی خراب ہو گئی، اپنے ٹھیک کرا کے دے دی، اس نے وزٹنگ کارڈ بھر دیا تو اس کب تک وزٹنگ کارڈ کو محفوظ رکھتا ہے. بار بار فون کر کے یاد دہانی کراتا ہے جی آئیے آپ کسی بات میں آؤں کچھ تو اور دیا رکھتا ہے تو مشکل میں بورڈ کام آ جائے گی. سب سے بڑی مشکل میدان معیشت کی ہے، سب سے بڑی مشکل میدان معیشت. اس وقت کے لیے وقت مبارکباد کی مسئلے سے یہ بچے لیکن ہم سب مبارکباد کے حقدار ہو جائیں گے اگر ہم آج عزم کر لیں، ارادہ کر لیں کہ اس مشکل وقت کے لیے اپنے خاندان، اپنے عزیزوں کے 10 لوگوں کو سفارشی بنانے کے لیے جب کسی کی سفارش نہیں بنے گی ہم بھی اپنے گھر میں کم سے کم ایک بچے کو ضرور حافظ بنائیں گے انشاءاللہ. ہمارے گھر میں کوئی بھتیجا بیٹا کوئی بھی ہو اس کو بنائیں گے تاکہ وہ مشکل وقت میں ہمارے کام آ جائے. انشاءاللہ نیت کرتے ہیں سب لوگ کے گھر میں انشاءاللہ طرف